آئیے دیکھتے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا كنا بذات الرقاع، ہم لوٹ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک جنگ میں سے یا ایک سفر میں سے، یہاں تک کہ ہم ذات الرقاع کے مقام پر پہنچے۔ کہتے ہیں كنا اذا اتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہمارا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی ایسا سفر میں ہم ہوتے، ایسا پیڑ ہم کو دکھائی دیتا سایہ دار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ روایت کئی بار آپ نے سنی ہوگی، اس پس منظر میں بھی اس کو سنیں۔ کہتے ہیں ہم پیڑ ایسا کوئی ملتا سایہ دار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے۔ صحابہ کا یہ معمول تھا، ہمارے نبی کو سایہ ملے۔ قال، بادل کا سایہ تھا۔ قال فجاء رجل من المشرکین، مشرکین میں سے ایک آدمی آیا، وسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق بشجرۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ایک پیڑ کی ٹہنی سے لٹکی ہوئی تھی۔ فأخذ سیف نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخترطہ، اس آدمی نے آ کے چپکے سے تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ہاتھ میں لی، میان میں سے باہر اس تلوار کو نکالا۔ فقال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ، آپ جاگ گئے، بیدار ہو گئے۔ فقال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخافنی، میرے سے ڈر لگ رہا؟ سوال کیا ہے؟ مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ قال لا، آپ نے کہا نہیں۔ قال فمن یمنعک منی، کہا مجھ سے کون بچائے گا؟ کوئی ہے بچانے کے لیے؟ اب کون بچائے گا؟ آپ کی تلوار تو میرے ہاتھ میں، اب بولو کون بچائے گا؟ قال اللہ یمنعنی منک، اللہ مجھ کو بچائے گا تجھ سے۔ ایک روایت میں آپ نے صرف ایک لفظ کہا، اللہ، اللہ بچائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ امام احمد کی روایت میں ہے، کہتے ہیں فسقط السیف من یدہ، جب اس نے جواب سنا اللہ، ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ کبھی کبھی بات بھی ہتھیار سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ وہ یعنی فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ان کفر کرنے والوں کی سے دبنا مت، ان کی باتوں میں آنا مت، اس قرآن سے ان سے جہاد کرو، بڑا جہاد۔ قرآن کیا؟ اللہ کا کلام، اس کے ذریعے جہاد کو کیا کہا گیا؟ بڑا جہاد۔ کلام والا جہاد بڑا جہاد ہے، اس لیے کہ یہ پورا کفر کو ہی اس کے ڈسٹرائے کر دیتا ہے، اس کو باقی رکھتا ہے، اس کا وائرس غائب، بیماری ختم، آدمی سیف۔ یہ بڑا جہاد ہے۔ مسند احمد کی روایت میں کہ تلوار ہاتھ سے گر گئی، فأخذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب خود اٹھایا، اور آپ نے سیم سوال پوچھا، تیرا سوال میرا سوال، میں یمنعک منی، اب بتا مجھ سے تجھ کو کون بچائے گا؟ اس نے کیا کہا؟ کن کخیر آخذ، ہتھیار بہتر طور پر ہاتھ میں اٹھانے والا بنو، یا بہتر غلبہ پانے والا بنو، یعنی شریف آدمی جب غالب ہوتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، نہتے کو چھوڑ دیتا ہے۔ کن کخیر آخذ، آپ نے سوال پوچھا، اب یہ یاد رکھیے، آپ نے سوال پوچھا، آپ نے کہا اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، گواہی دے گا اس چیز کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، کیا گواہی دیتا ہے تو اس کی؟ کہا لا، نو، نہیں، ولیکن اعاہدک علی الا اقاتلک، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا کبھی، ولا اکون مع قوم یقاتلونک، اور میں کسی ایسی قوم کا بھی ساتھ نہیں دوں گا جو آپ کے خلاف لڑے، لڑوں گا بھی نہیں، لڑنے والوں کو سپورٹ بھی نہیں کروں گا۔ فخلی سبیلہ، آپ نے چھوڑ دیا اس کو، آپ نے اس کو
چھوڑ دیا. فَأَتَى قَوْمَهُ, جان بچی تو لاکھوں پائے, اپنی قوم کو آیا, اپنے لوگوں کے پاس آیا, اور آنے کے بعد کیا کہا جِئْتُكُم مِّنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ, میں ایک ایسے انسان کے پاس سے لوٹا ہوں جو سارے لوگوں میں سب سے بہترین انسان ہے. میں مارنے گیا, تلوار لیا, بولا اتنے بڑے بڑے باتیں کرا ادھر, ہاں کون بچائیں گا, ڈر لگتا گیا. اب ایسا پاورفل انسان ہے, اس کو ذرا بھی ڈر نہیں لگا. کیسا بہادر انسان ہے, ہاتھ میں تلوار نہیں, نہتھا انسان, میرے ہاتھ میں تلوار ہیں اور میں پوچھ رہا ہوں, ذرا بھی ڈر نہیں. الٹا میں ڈرا. اللہ ایسا بولے, میرے کو ڈر لگ گیا, تو میرے ہاتھ سے تلوار ہی گھبرا کے چھوٹ گئی. وہ کانفیڈنس, وہ یقین اللہ کی ذات پر, کوئی معمولی انسان نہیں ہے وہ, بہت زبردست انسان ہے وہ. میری گھبراہٹ شروع ہو گئی, کیا ہوتا کیا معلوم. اب تلوار لے کے پوچھا, اب بتا کون بچائیں گا. لیکن اگر کوئی اور ہوتا, اتنا انٹرویو بھی نہیں لیتا, گردن اڑا دیتا, معلوم نہیں اور کیا کریں گا. لیکن اس انسان نے پھر پوچھا, اس کا مقصد دعوت ہے, میرا قتل مقصد اس کا نہیں تھا. اس نے دعوت پیش کی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے گا. یعنی سوال ہے, ایک اللہ کے سوا سارے بتوں کا انکار کرے گا, نہیں. میں رسول ہے کہ نہیں, نہیں ہے. آپ سوچیں, مجھ کو رسول نہیں مانتا. آپ بتائیے, کوئی عالم کسی سے پوچھے, میرے کو تو عالم مانتا نا, تو نہیں مانتا میں, کتنا غصہ آئے اس کو. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے بھیجے ہوئے رسول, جن کو اللہ رسول کہتا ہے, یا ایھا الرسول. ارے کام آدمی, ایسا آدمی جو حملہ کرنے کے لیے بھی آیا تھا, اس کو قتل کرنے کے لیے کچھ بنیاد بھی تو ہے نا. ایسے نہیں کہ رستے سے کسی کو پکڑ کے قتل کر رہے ہیں, وہ خود قتل کرنے آیا تھا. اس کو قتل کریں تو قانون میں چلتا بھی ہے سیلف ڈیفنس, لیکن اس کو بھی چھوڑ دیا. اس کو کتنی خوشی ہوئی, بیوی بچوں میں لوٹا واپس, اپنے قبیلے میں, ایک دکان مکان میں, کھیتی باڑی میں, آج جان بچی میری. اس زمانے میں کوئی کون سا پولیس تھی کیا, پولیس بھی نہیں, فون کر کے جلدی آؤ 911, نہیں. اس زمانے میں نہیں کچھ بھی, قتل کر کے ڈال دیے, کدھر پھینک دیے معلوم بھی نہیں پڑے گا. قبیلے والے ڈھونڈتے رہیں گے اونٹ پہ بیٹھ کے, کون پوچھے گا, اور پوچھے گا تو بول سکتے خود مارنے آیا تھا, اس کو مارے ہم نے, کیا غلط ہے, چھوڑ دیا اس کو. ہے کوئی آج ایسا, چھوڑیں گے ایسا؟ اور پھر آدمی کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ لوگوں کی جان کے دشمن تھے. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے کہ ایک آدمی قتل کرنے کے لیے آیا ہے اور اس کو چھوڑ رہے ہیں. کمال یہ ہے کہ کلمہ نہیں مانتا بول رہا ہو, اس کو بھی معلوم ہے یہ ظلم کرنے والا آدمی نہیں ہے, یہ انسان ظلم نہیں کریں گے. اس کو بھی معلوم ہے اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلتا. جو لوگ بولتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا, گرامیٹیکل کوئی ایرر نہیں ہے اس میں, لیکن جھوٹے ہیں. ضروری نہیں کہ گرامر کے حساب سے سینٹنس صحیح ہو تو وہ حقیقت کے اعتبار سے بھی صحیح ہو. اب یہ کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے, کلمہ پیش کر رہے, نہیں مان رہا, جا گھر کو, چھوڑے نا. اگر ایسا ہوتا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلتا, بولتے بیٹھ ادھر کونے میں, جب تک نہیں مانتا لو اس کو الٹا لٹکاؤ پیڑ سے, خوب پٹائی کرو اس کی, کلمہ پڑھا کے ہی چھوڑو اس کو. ہوتا کہ نہیں ایسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. چاہتے تو ایسا کرتے, آپ کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. لیکن اس آدمی نے کہا میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا. یعنی معلوم ہوا کہ اسلام جو لوگ جنگ والے نہیں ہیں ان کی جان کا دشمن نہیں. اس کو یاد رکھو, اس واقعے کو یاد کر لو آپ, کیونکہ اس نے کیا کہا, کلمہ بھی نہیں پڑھتا, جنگ بھی نہیں کروں گا. تو ایسے لوگوں کی جان کا دشمن اسلام نہیں ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ کریں اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کرتے, اسلام نہیں قبول کیے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ نہیں کہ جب تک تو کلمہ نہیں پڑھتا تجھ کو ہم مار ڈالیں گے اگر کلمہ نہیں پڑھے گا, نہیں.
اس کو بھی چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑھ کر دلیل کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کے دلیل کیا چاہیے کہ واقعی اسلام لوگوں کی جان کا دشمن نہیں، اور ایسا انسان جو حربی نہ ہو اور مسلمان بھی نہ ہو، حربی نہ ہو، تو ایسے غیر مسلم کی زندگی کا اسلام دشمن نہیں ہے. اس کو یاد رکھنا چاہیے. تو یہ مسند احمد، ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. سورہ المائدہ میں آیت نمبر 32 میں اللہ نے بات کہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی، یعنی ان کے لیے بات لازم کر دی، ان کے اوپر یہ قانون رکھ دیا اللہ کی طرف سے، یہ حقیقت ان کو بیان کر دی. کیا؟ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض. کوئی آدمی کسی ایسے شخص کو قتل کرے جس نے زمین میں فساد برپا نہ کیا ہو اور کسی کی جان بھی نہ لی ہو، کسی کی جان بھی نہیں لی اور فساد بھی برپا نہیں کیا، ایسے انسان کو قتل کیا گیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر ڈالا. وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جب کوئی ایک انسان کی جان بچاتا ہے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایسا کام کیا کہ گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی. ساری انسانیت کی جان بچانا، ایک جان کو بچانا اللہ نے قرار دیا ہے. یعنی ایک جان بھی اسلام کے ہاں، اسلام کی نگاہ میں انسانیت کی جان کے برابر ہے. ایک ہی تو آدمی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. ایک ہی آدمی کو قتل کیا؟ نہیں، تو نے گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کیا. اتنا بڑا پاپ ہے یہ. اور ایک ہی انسان کو بچایا بھائی؟ نہیں، یہ بہت قیمتی ہے. ایک انسان کو بچانا ایسا ہے جیسے تو نے ساری انسانیت کو بچایا ہے. تو ایک انسان کی زندگی اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے گویا کہ ساری انسانیت کے برابر ہے، اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. جان قیمتی ہے اسلام میں. تو یہ اسلام میں انسانی زندگی کی حفاظت ہے. کوئی اور بتائیے جس نے ایسا کہا ہو ایک انسان کی زندگی بچانا ایسا ہے ساری انسانیت کو بچا لیا. کوئی اور مذہبی کتاب ہے ایسی جس میں ہے؟ ہمارے علم میں تو آج تک نہیں آیا ہے. لیکن قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک جان بچانا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو بچا لیا. معلوم ہوا اسلام انسانیت کی حفاظت اور تحفظ بتاتا ہے. اسلام میں انسان کی جان کی قدر و قیمت ہے. یہ جیسے پچھلا واقعہ ہم نے 2 واقعے دیکھے، اس کے اعتبار سے بات معلوم ہوتی. تو عقیدہ توحید انسان کی زندگی کی حفاظت کا ضامن ہے، اس میں حفاظت اس کی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اولاد کی حفاظت، بچوں کی زندگی کی حفاظت عقیدہ توحید میں ہے 2 اعتبار سے، بلی کے اعتبار سے اور رزق کے اعتبار سے، بلکہ 3 اعتبار سے، دہیج کے اعتبار سے. تینوں ناحیوں سے غور کریں. بچوں کا قتل، نمبر 1 بلی. ہمارے ملک میں آج بھی ہوتا ہے. نیوز پیپرز میں بعض اوقات آتی رہتی خبریں، بچہ نہیں ہو رہا تھا، فلانے کا بچہ رشتہ دار کا اٹھا کے لے گئے، جنگل میں جا کے اس کی بلی دے دی تاکہ کیا ہو، ان کو بھی اولاد ہو. یا خزانہ کوئی تھا، کسی آدمی نے بتا دیا کرنے والا جنتر منتر کہ یہاں خزانہ ہے لیکن ایک بلی دینی پڑے گی، بچے کی بلی دینی پڑے گی، ایسا بچہ ہو ایسا بچہ ہو. کسی کا بچہ لے لیا رشتہ داروں میں سے، یا کوئی اجنبی بچہ اٹھا لیا لے گئے، اس کی بلی دے دی خزانہ پانے کے لیے. اس طرح کی چیزیں لوگ کرتے ہیں. بلی، اولاد اپنی یا دوسری. نمبر 2 فیوچر، فائنانس.
رزق کی وجہ سے زیادہ بچے ہوں گے تو پالنا مشکل ہو جائے گا، نہیں چاہیے زیادہ بچے، ہم دو ہمارے دو، ہاں ہم دو اور ہمارے دو، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اب تو تھوڑا اور بھی لوگ اس میں جو ہے کہہ رہے ہیں ہم دو ہمارا ایک ہی، بس ہم دو ہمارا ایک، ہم سب نیک۔ پہلے لوگ کیسے تھے؟ کماتے کم تھے، دل بڑے تھے۔ یہاں دماغ بڑے ہو گئے، آدمی کا دل چھوٹا ہو گیا، پیدا ہونے والے بچے کو بھی مار رہا ہے پیٹ میں، اتنا خبیث۔ گویا کہ ساری کائنات کی رزق کا یہ مالک، اس کو اپنے رزق کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ دوسرے کی رزق کی ذمہ لے رہا ہے، اس کے بارے میں بول رہا ہے کہ اس کو کیسے پالوں گا۔ تو دوسری وجہ رزق کا مسئلہ، اس کو دیکھیں توحید سے اس کا کیا ربط ہے۔ نمبر 3، دہیج کی وجہ سے یا قبائلی عیب کی وجہ سے بیٹی نہیں چاہیے، بیٹی نہیں چاہیے، بیٹا چاہیے، راج دلارا، بڑا ہونے کے بعد روزانہ رولارا ہے نا، یہ میرا راجا بیٹا ہے جو مجھ کو بعد میں کیا کرنے والا ہے، ایک دم کونے میں فقیر غلام بنانے والا ہے، میں اس کی پرجا بننے والا ہوں۔ بیٹی نہیں چاہیے، اس لیے بیٹیوں کا قتل، ابارشنز، یہ تینوں صورتیں اولاد کے بارے میں ہیں۔ توحید کا عقیدہ ان چیزوں سے نجات دیتا ہے، بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ بچے کیوں قتل ہو رہے ہیں؟ ان وجوہات سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْضُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ سورہ الانعام میں آیت نمبر 137 میں اللہ فرماتا ہے کہ اور اسی طرح سے شیطان نے، ان کے معبودوں نے، زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاؤُهُمْ، مشرکین کے جو شریک جو انہوں نے بنا رکھے ہیں، ان کے جھوٹے معبود، چاہے وہ بت ہوں یا چاہے وہ طاغوتی اعتبار سے کوئی ان کے رہنما ہوں یا شیطان ہو، ان سارے معبودوں نے کیا کر دیا، بہت سارے مشرکین کے لیے اپنی ہی اولاد کا قتل خوبصورت بنا کے پیش کیا، اپنی ہی اولاد کا قتل خوشنما بنا کے پیش کیا، لیردوہم، تاکہ انہیں ہلاک کر دیں، ولیلبسوا علیہم دینہم، تاکہ ان کے نزدیک دین کو مشتبہ کر دیں، ان کا حقیقی دین اسلام اس کو ان کے لیے کیا کر دیں، کنفیوز کر دیں، ملتبس کر دیں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، قرآن ہم کو بتلاتا ہے کہ شرک اولاد قتل کا بھی، قتل اولاد کا بھی ذریعہ ہے، اولاد کے قتل کا ذریعہ ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاؤُهُمْ، ان مشرکین کے شرکاء نے ان کی اولاد کا قتل ان کو خوبصورت بنا کے پیش کیا، کرو قتل۔ علماء نے کہا اس کے ضمن میں کیا آتا ہے، اولاد کی بلی دینا اپنے بتوں کے لیے، اور پہلے تھا ہی، اپنی اولاد کو بلی دیتے تھے۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا قربانی آ رہی نا ابھی، اس کا کیا دیے، اللہ تعالیٰ نہیں لیتا ایسی قربانی، وہ امتحان تھا، کرتے کہ نہیں اللہ کے لیے، کرنے لگایا اللہ نے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے امتحان لیا، اگر اللہ کہے تو کریں گے کیا، لیکن اللہ نے اس کے بدلے کیا دیا، ان کے بدلے دمبا دیا، اس کو ذبح کرو۔ یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ذبح کر دیا، ذبح نہیں کیا، اسلام میں نہیں ہے یہ بلی، اسلام میں بلی نہیں ہے، ہاں قربانی ہے جانور کی ہے، انسان کی نہیں۔ تو کوئی آدمی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دیکھ کے میں ایسا کروں گا، آخرت میں جہنم میں اور دنیا میں جیل میں، نہیں کر سکتے، اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے بہت سارے مشرکانہ دینوں میں یہ ہے، ان کے معبودوں کے لیے اولاد کی بلی ان کے ہاں پر ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ شرک بچوں کی زندگی کے لیے خطرہ ہے، توحید میں بچوں کی زندگی کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ قتل نہیں سکھاتا اولاد کا،
مت کرو، اللہ کے لیے قتل بچوں کو مت کرو، بلی اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہیں دیتا ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رزق کی وجہ سے پاپولیشن بہت ڈراتے لوگ، پاپولیشن بہت بڑھ رہی ہے، کھانے کو نہیں ملے گا کل۔ آپ ٹرین سے جب جاتے ہیں زمین دیکھو کتنی ہے، کھیتی کرو نا وہاں پہ، نہیں کر سکتے؟ کتنی زمین ہے بھائی، اتنی زمین ہے، کھیتی کریں گے دوسرے ملکوں کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ ریسورسز کو صحیح استعمال کرو، دو فائدے ہوں گے، رزق بھی نکلے گا زمین سے، اناج، اور جاب بھی ملے گا لوگوں کو۔ 15 لاکھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جاب دو، اچھا جاب دو، جس کی جیسی صلاحیت ہے دو۔ اتنی ساری زمین ہے، رزق کا کوئی مسئلہ نہیں، بارش بند ہو گئی نہیں، آتی نا برابر، ہر سال آتی۔ پانی کی صحیح چینلائز کرو، جو اللہ نے دے دیا اس کو لے لو، دے دیا، اب سال بھر کے لیے حساب لگا اس کا، کیونکہ 4 مہینے بارش آتی، سال بھر نہیں آنے والی ہے۔ زمین میں اس کے رکنے کا انتظام اللہ نے کیا، اب اس کو صحیح کرو، لیکن ایک راستہ ڈھنگ کا نہیں ہو پھر مصیبت ہے نا۔ راستے میں پانی رکنے کا تو انتظام ہے، لیکن واقعی جو تالاب اور وہاں پہ ڈیم وغیرہ ہے اس کے رکنے کا انتظام نہیں ہے۔ گڑھے میں ایسا کہ جانا کہ نہیں، اس نے کتنا گہرا معلوم نہیں، اس میں پہیہ چلا گیا تو گئی گاڑی، معلوم نہیں کتنا بڑا گڑھا ہے۔ یہ حال ہے، رزق کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں جو لوگ صحیح انتظام کرنا چاہیے ان کے پاس سسٹم صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے کام کریں، زمین میں آج بھی استعداد ہے رزق دینے کی، اور آسمان میں آج بھی استطاعت ہے پانی برسانے کی، کچھ کم نہیں ہوا، ریپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیے کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ بچے بڑھ گئے تو مشکل ہو جائے گا، کتنا کھائے گا وہ، کتنا کھائے گا بھائی، 4 لقمے تو کھائے گا، اس سے زیادہ کچھ کھائے گا، لیکن تیرا لائف سٹائل اتنا بھیانک ہے کہ تیرے پاس، تیرے گھر میں اور تیرے دل میں بھی ایک بچے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تیرا لائف سٹائل ایسا ہے۔ تو یہ سب فضولیات جو زندگی کی بڑھ گئی ہیں، اس وجہ سے ہمارے گھروں میں بچے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے زندگی میں جگہ ہو، دلوں میں جگہ ہو، اور ہماری عقل اگر سادگی پسند ہو، ہمارے مزاج میں سادگی ہو، عیاشی نہ ہو، ایسے خواب نہ ہو جو مشرکین اور کفار کے ہوتے ہیں، جو ہم کو انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ اور ٹی وی کے ذریعے سے دے دیے ہیں۔ کتنا اچھا دکھتا نا، ماں باپ گارڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بچہ جا کے پودا لگا رہا، ہاں کتنا اچھا ایڈورٹیزمنٹ میں دکھتا ہے، خوشحال زندگی ایک دم، چھوٹی فیملی ایک دم۔ کیوں؟ اب وہ اس کو کچھ ہو گیا، تمہاری زندگی میں کیا ہے؟ اگر وہ دھوکہ دے دیا تم کو، بیٹھو بڈھا بڈھی کونے میں، ایک فیل ہوا تو دوسرا بچہ تو رہتا نا، ایک برا نکلا دوسرا تو رہتا کم سے کم۔ ایک فیل کا مطلب پوری لائف فیل۔ رسک مت لو، خطرہ مت لو۔ آدمی بزنس میں بھی سوچتا ایک نہیں 2 بزنس میں لگاؤ، یہ گیا تو کم سے کم دوسرا۔ اولاد کے بارے میں اگر تم نے امیدیں باندھی ہیں اس سے، ایک ہی وہ ایک کام سے گیا اور چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ ایک لاڑ کا لڈو جو ہوتا ہے اکثر وہ لاڑ میں سڑ کے خراب ہو جاتا، سخت بات بول رہا ہوں میں، خراب کر دیتے ہیں اس کو ماں باپ۔ ہمارا بچہ، اس کے اندر ایگو پیدا ہو جاتا ہے، خود اس کے اندر جو ہے اپنا ہی سوچنے کا، لیکن ساتھ میں لوگ ہیں اس کو ایک دوسرے سے مل جل کے رہنے کی طاقت اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے، یاد رکھیں اس کو۔ ہاں اگر کسی عورت کا میڈیکل پرابلم ہے، ڈاکٹر بولا نہیں ان کو اولاد ہوگی، ان کو نقصان ہوگا، اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہے ٹھیک ہے، نہیں آدمی روک لیتا ہے، معاملہ ٹھیک ہے، لیکن سرے سے اولاد ہم کو ایک بس ہم نے سوچ لیے، شادی کے دن ہی ہم نے پہلے دن ہی سوچے تھے ایک بچہ بس، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ہے مواقع ٹھیک ہے، بچے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، یاد رکھیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور یہ تو یہ کہ ایک آدمی پہلے سے سوچ رہا ہے، حمل ٹھہرنے کے بعد بچہ پیٹ میں ہو
اور اس میں روح بھی پھونکی گئی ہے، پھر معلوم پڑا، مفتی صاحب کو پوچھ رہے، عالم صاحب کو پوچھ رہے اب کیا کرنا، غلطی ہو گئی ہمارے سے، تمہاری غلطی پہ ہم سے گناہ کرواؤ گے؟ رکھنا کیا گرانا، ایبارشن کر سکتے کہ نہیں؟ کتنے مہینے ہوئے؟ 4 مہینے ہوئے، 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے، لیکن ابھی ہم لوگوں کو لگ رہا ہے کیوں، کیا ہوگا کیا اس کے پیدا ہونے سے؟ بہت مشکل ہو جائے گی، ذرا ہم لوگ غریب ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ عالم کو تو گناہ گار بنائے گا کہ وہ یہ فتویٰ دے ہاں ٹھیک ہے ابارشن کرو۔ اس لیے ایک عالم کو قوم کے بچانے سے زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہونا چاہیے۔ لوگوں کے لیے راستے نکال کے اپنے لیے جہنم کا راستہ نہ نکالے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا۔ ایسا ہے بھائی، ماننا ہے مانو، نہیں، اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے حرام کو حلال نہ کرے، اس کا دل ٹوٹا چلے گا، اللہ کا دین نہ ٹوٹے۔ نہیں ہوتا ایسا، بچے کو قتل نہیں کر سکتے، اور آج تو دیکھیے قانونی طور پر بھی وہ غلط ہے، قانونی طور پر بھی جرم ہے۔ اسلام 1400 سال پہلے اس کو حرام بتا چکا ہے۔ اللہ فرماتا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، غریبی اور فقر کے ڈر سے اپنی اولاد کو مار نہ ڈالو، اس کو قتل مت کرو۔ کیوں؟ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ پہلے ان کا ذکر کیا، ان کو رزق تم نہیں دیتے، ہم دیتے۔ ماں کے پیٹ میں کون دیا؟ لاتا تھا ابو کما کے نہیں، ماں کے پیٹ میں رزق کا انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اس کو پیدا ہوتے ہی ماں کے سینے میں دودھ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے دیا۔ نحن نرزقهم وإياكم، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ تم کون سے اپنے رزق کا، تم سوچ رہے ہو ہم ان کے رزق کا انتظام نہیں کر پائیں گے؟ تمہارا کون کر رہا ہے؟ تم کر رہے ہو۔ رزاق تم ہو، آسمان سے بارش تم برساتے ہو، زمین سے اناج تم اگاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ تمہارے پاس نوٹوں کے ڈھیر ہو اور اللہ آسمان سے بارش نہ برسائے اور زمین اگانا چھوڑ دے، کون کھلائے گا تم کو؟ بتاؤ کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ رزق دیتا ہے۔ یہ توحید ہے جو ایک مومن کو یہ بات سکھاتی ہے، اے اللہ رزاق ہے بھائی۔ اس لیے مسلمانوں کے بارے میں لوگ ڈر رہے ہیں، بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ صبح شام گوشت کھاتے اور ملٹیپلائی ہوتے جاتے، بکریاں بڑھ رہی، ویسے یہ بھی بڑھ رہے۔ کتنا بھی ذبح کرو کمی نہیں ہوتی بکریاں، کتے ویسے نہیں بڑھتے۔ دیکھیے عجیب بات ہے نا، کتے سے بڑھتے بڑھ رہے، مار رہے تو بھی بڑھ رہے، نہیں ہوتا۔ لیکن آپ دیکھیے بکریاں جو جانور ذبح ہوتے ہیں، اتنا انٹرنیشنلی ذبح ہوتے ہیں، پھر بھی بھرپور ہیں۔ ایسا کبھی آپ کم ہو رہے؟ بہت نہیں ہو رہے۔ اللہ نے برکت رکھی ہے اس کے اندر، حدیث میں بھی ہے غنم میں برکت ہے۔ تو مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، کیوں؟ مسلمان بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں، جو کم پڑھا لکھا ہوتا ہے زیادہ ہوشیار رہتا ہے بعض اوقات سے۔ وہ تو نہیں بابا اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، پڑھا لکھا کیسے سوچتا ارے کیسا ہوں گا اپنا، یہ میرے کیلکولیشن، یہ اتنا، یہ ٹیکس اور یہ فلانا، یہ دماغا، سب چیزیں اس کی وہ اتنے جوڑنے میں مرتا ہو۔ لیکن جو آدمی اللہ پر توکل کرتا ہے، ارے اللہ مالک ہے، رکشہ ڈرائیور ہے، میکینک ہے، حمالی کرتا ہے، گھر پہ جا کے دیکھو شور شرابہ ملے گا آپ کو، یہ بچے پورے، ارے کیسا ہوں گا ان کا، دوسرے دیکھ کے ڈرتے، تیرے کو کائے کو فکر ہے بھائی، بچے میرے، تیرا کیا؟ اور ان کا ایجوکیشن، ان کا یہ وہ، جاتے اسکول میں کارپوریشن کی، پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو کتنا پڑھا؟ اور میں اتنی ڈگری لیا، کیا کر رہا؟ اکاؤنٹنٹ ہے، دکان میں کام کرنا، تب پڑھ کے بھی کہاں جائے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھو آپ، لیکن اپنی پڑھائی کو، اپنی ایجوکیشن کو، اپنی صلاحیت کو اپنا رب مت بناؤ، اس کو رب مت بناؤ۔ اس کے باوجود پلتے نا لوگ کہ خالی پڑھے لکھے لوگ ہی پلتے ہیں، ان پڑھ بھی پلتے ہیں، محنت مزدوری کرنے والے بھی پلتے، ٹھیک ہے، آپ کی ترقی بہت اچھی بات ہے، اللہ کو بھول کے ترقی مت کرو۔ تم کتنا بھی پڑھو، پالنے والا پھر بھی اللہ رہے گا۔ پہلے میں غریب تھا، ان پڑھ تھا، تب اللہ پالتا تھا، اب میں پڑھا لکھا ہے، اب میں سیلف سفیشینٹ، اب میں کر رہا میرا،
اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں. ایسا ہے کتنا بھی پڑھ کتنا بھی آگے بڑھ اللہ سے مستغنی تو ہوگا نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے آگے فقیر ہو. کتنا بھی پڑھ کتنی بھی تجوری میں ہو تو اپنے سے فقیر کا لیبل ہٹا نہیں سکتا. اینڈ میں تو کون ہے؟ فقیر. اللہ کے آگے فقیر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کا محتاج ہے. جو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں تم کو بھی دیتے ہیں، اولاد کو قتل مت کرو ڈر سے فقر کے. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے اولاد کو قتل کرنا. پہلے زمانے میں آدمی اولاد کو قتل کرتا تھا پیدا ہونے کے بعد، آج قتل کر رہا پیدا ہونے کے پہلے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سألت او سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یا کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الذنب عند اللہ اکبر، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں جبکہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے. اللہ تیرا خالق ہے اور تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا معبود بنا لے، اللہ کے برابر ٹھہرائیں جبکہ تو اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہے. تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے. قلت ثم ای، کہ اس کے بعد کون سا گناہ؟ قال ان تقتل ولدك خشیۃ ان یطعم معك، تو اپنی اولاد کو اس بنیاد پر قتل کرے، اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ تیری تھالی میں شریک ہو جائے گا، تیرے کھانے میں شریک ہوگا، اس ڈر سے اپنی اولاد کو مار ڈالے تو. قلت ثم ای، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اور کون سا گناہ ہے جو بھیانک ہے؟ قال ان تزانی بحلیلۃ جارک، کہا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے. زنا ویسے بھی برا ہے لیکن جس کا تجھ پر بھروسہ تھا، جس کے لیے تو حفاظت والا تھا، دکھ درد میں کام آنے والا تھا، تو نے اسی کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کی بیوی کے ساتھ تو نے زنا کیا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. کہتے ہیں قال ونزلت هذه الآیۃ تصدیقا لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس بات کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے. کیا؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. 3 باتیں اللہ نے بیان کی. کہا کہ اور وہ نیک بندے اللہ کے ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود کے طور پر پکارتے نہیں، شرک نہیں کرتے. 2 وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے سوائے حق کے اس کو قتل نہیں کرتے ہیں. نمبر 3 وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا نہیں کرتے ہیں. اب دیکھیے زنا سے بھی اوپر اللہ نے قتل کو رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے قتل کو رکھا. ابارشن زنا سے زیادہ برا ہے اور شرک کے بعد نمبر لگ رہا اس کا. سوچئے کیونکہ وہ شرک کی شاخ ہے. کیوں کیا قتل؟ ارے بھائی پالوں گا کیسے؟ اچھا تو پال رہا کیا؟ یہی بات ہے نا. کیوں ابارشن کیا؟ اس لیے ابارشن کیا کہ میں اس کا رزق کا انتظام کیسے کروں گا. تو رزق کے انتظام کی وجہ سے اولاد کو قتل کیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہی کی ایک شاخ ہے، اگرچہ اسلام سے خارج نہیں ہوا لیکن اسی کی چھوٹا شرک ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر 3 گناہ بیان کیے گئے. شرک کے فوری بعد اولاد کا قتل اللہ نے ذکر کیا. تو توحید ایک انسان کی یعنی بچوں کی حیات کا ضامن ہے. توحید کیا ہے؟ انسان کی زندگی کی حفاظت اس میں ہے. آج دنیا میں کتنے ابارشن ہو رہے ہیں آپ دیکھیے. مثال کے طور پر 2010 سے لے کے 2014 تک، 2010 سے کنسنسس نمبر نکالے گئے، 2010 سے لے کے 2014 تک کہتے ہیں یہ وہ جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، اس کے نمبر ہیں
کہ 2010 سے لے کر 2014 تک یعنی 5 سالوں میں تقریباً 56 ملین ابارشن ہوئے ہیں. 1 ملین کتنا ہوتا ہے؟ 10 لاکھ، یعنی 560 لاکھ بچوں کو قتل کیا گیا ابارشن میں. اور یہ نمبر بڑا ہے. اس سے پہلے 10 سال پہلے 1990 سے لے کے 94 تک یعنی 5 سالوں میں یہ 50 ملین تھا. تو 6 ملین کیا ہو گیا اور یعنی 60 لاکھ اور بڑھ گیا. آپ غور کریں کہ یعنی انسانیت کہاں جا رہی. وہ بچے یعنی ان کو قتل کر دیا گیا ماں کے پیٹ ہی میں. 56 ملین کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹا نمبر ہے یہ. 5 کروڑ 60 لاکھ بچے قتل کیے گئے جن کا کوئی گناہ نہیں، جن کی کوئی غلطی نہیں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا. تو یہ اللہ پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے. مسلمان اعتماد کرتا ہے اللہ پر، اللہ رزق دینے والا، اللہ پالنے والا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے جو توحید کی نعمتوں میں سے ہے کہ توحید انسان کی حیات کا ضامن ہے، اور توحید معصوم بچوں کی بھی زندگی کے لیے کیا ہے؟ حفاظت ہے. ایک مسلمان اللہ پر توکل کرتا ہے اور نہ وہ بلی دیتا ہے اور نہ وہ اولاد کا قتل کرتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے رزق میں وہ بھاگیدار بنیں گے. اللہ رب العالمین مزید ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.